یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اعظم سواتی کو جب اس کے اوپر تشدد کر رہے تھے اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ کہ اس کو ہم اس طرح ننگا کر کے ماریں گے. یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہیں, اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ عمران خان کو پیغام دو کہ اس کو اس طرح ہم ننگا کر کے ماریں گے. پنڈی کا وہ مسٹر وائی جو ملتان کا ہے, مسٹر وائی بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمارے ایم پیز کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے اور عمران خان کو تو ہم نے وہ کرنا ہے جو اعظم سواتی سے کیا. یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں. جنرل باجوہ جاگیں, یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بھیڑوں پہ ایکشن نہ لیا, یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی, یہ قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی. عمران خان کو جب اللہ نے لے کے جانا ہے میں تو تیار ہوں اس کے لیے. ملک کا سوچیں, اپنی ذات سے نکل جائیں باہر کہ جی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے, اپنی ذات کے لیے, یہ چوروں نے تو اپنے پیسے کے لیے, ہم اپنے ملک کو قربان کر رہے ہیں. جو لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی آنکھیں دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدھر یہ آزادی سے رہے, جدھر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے اوپر کوئی ظلم کرے. تھانے کچہری کے اندر بیچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے, اس کو انصاف نہیں ملتا, اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں, اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر باری آ کے اپنی ساری چوری معاف کروا لیتے ہیں. 1100 ارب روپے کی یہ چوری معاف کروا رہے ہیں اپنے, 1100 ارب روپے کا این آر او لے رہے ہیں. ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے, معیشت تباہ کر کے, مہنگائی میں لوگوں کو پھنسا کے, اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے این آر او لے رہے ہیں, اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ملک کو جو مرضی ہو, ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے ہمارے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, جس کا جینا مرنا پاکستان میں, جن کے پیسے ہی باہر پڑے ہوئے ہیں, جو عیدیں باہر ہیں, جو ان کی شاپنگ باہر ہے, بچے باہر ہیں, جنہوں نے جائیدادیں باہر بنائی ہوئی ہیں, بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہے, ان کے لیے ہمیں قربان کر رہے ہیں. اور غدار پھر کون رہا؟ کون ہے پاکستان کا غدار؟ میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا. شہباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی, یہ دنیا میں بینڈ ہے. اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہو, اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے. میرے پہ دہشت گردی کا پرچہ لگا دیا. تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ہم وہ خود بھولے نا. جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے. ہمارا تو نظریہ تھا, ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلاحی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی. علامہ اقبال کی شاعری تو پڑھنے ساری, وہ سارا وقت جگاتا رہا علامہ اقبال, غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے, پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے. اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے. انصاف جب تک نہیں ملتا وہ قوم آزاد نہیں ہوتی. یا انصاف ہی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. یا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ ریزائن نہیں ہوں گے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی. تینوں تو وہ ملوث ہیں جن کے نیچے تفتیش ہے. تو چیف جسٹس صاحب اس ملک کو بچائے. آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری ڈالتا ہے. آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے, اپنی ذمہ داری انسانیت کے لیے پوری کی یا نہیں کی. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو اعظم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لینا تھا. کیا یہ جو شہباز گل سے ہوا ہے کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں, وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے, کمزور کے لیے دوسرا ہے, ملک کی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتور ڈاکوؤں کو پکڑتی نہیں ہیں
وہ تباہ ہو جاتی ہے. آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ کیوں غریب ہے؟ کیونکہ وہاں طاقتور قانون کے اوپر ہے. اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے اسٹیٹس پر نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے. اس کی سٹوری پڑھ لیں کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھایا. پہلے انصاف لے کے آیا, انصاف سے کرپشن ختم ہوئی, اور اس کے بعد خوشحالی آ گئی.